اونٹ سانپ کھانے کے بعد کیوں روتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کھاتا ہے۔ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے ان کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے۔ حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متحد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ کی خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، جس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے ریت اور برف میں دنسانے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے۔ حلاف چشمہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ دوستو، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ تراشے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہان ہوتی ہے۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹ ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے جو کہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے، ان کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانور ایسا پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو، اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حرام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سانپ کو کھا لینا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسو کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسو سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔
नाजरीन, ऊँट की खसूसियत में ये बात भी शामिल है कि अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताबे हयातुल हैवान में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो इसने अपने जाकिर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर लिया। आपने लिखा है कि जिस वक़्त इनको गुस्सा आता है तो वो किसी को भी हाथन में नहीं लाता। इस वक़्त ऊँट बद एहलाक हो जाता है। इनके मुंह से सुरख हल निकलती है। ये उससे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बुलबुले लगता है। इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर किसी के साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की भी सलाहियत है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलान नहीं करता। नाजरीन, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। ऊँट के अंदर नहायत ताकतवारी फरमाबरदारी का जज्बा होता है। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लाभ लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का फ़ायदा यह है कि अगर उसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। इस तहरीर के बारे में मेरी ज़ाती राय है कि ऊँट एक बहुत ही शरीफ नज़र आने वाला जानवर है, लेकिन जब इसको गुस्सा आता है तो वो किसी पर भी हमला कर सकता है। लिहाजा हमें इनसे मुहतात रहना चाहिए और इसको आसान नहीं समझना चाहिए।